مسیح میں میرے عزیزو، کچھ لوگ جب باتیں شروع کرتے ہیں تو رکنے کا نام بھی نہیں لیتے، اور جہاں بیٹھ جائیں وہاں سے اٹھنے کا بھی نام نہیں لیتے۔ چلنا شروع ہو جائیں تو پھر بھی رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی میں چلتے ہوئے رکنا اور رکنے کے بعد چلنا، باتیں کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے باتیں بند کر دینا، باتیں شروع کر دینا، موضوعات بدلنا، گفتگو بدلنا۔ موقع محل ہوتا ہے ہر چیز کے لیے، خوشی کا وقت ہوتا ہے، دکھ کا وقت ہوتا ہے، افسوس کا وقت ہوتا ہے۔ اس طرح زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات آتے ہیں، اور یہ زندگی کا سلسلہ ہے کہ ہم ایک ہی سمت میں نہ چلتے رہیں۔ ایسی صورت میں ہم چل سکتے ہیں جب ہم کسی چیز کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں، کسی موضوع کے لیے، کسی بات کے لیے، کسی مزاج کے لیے۔ یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی بھی جنازے میں آتے ہیں تو ہمارے لیے موضوع اور مرکز جو ہے وہ شخص ہوتا ہے جس کے لیے ہم آئے ہیں، وہ خاندان ہوتا ہے جو دکھ و تکلیف میں ہے، کہ ہم ان کے لیے تسلی کا سبب بنے۔ اور جب 10واں ہو، 30واں ہو، 40واں ہو تو افسوس کا بھی وقت ہوتا ہے۔ اور یہ باتیں انسانی ہیں، لیکن ان کے ساتھ جو مذہبی باتیں ہیں، جب مذہب پر ہم کے بارے میں سوچتے ہیں تو جس میں دعا ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، تو ہم اس کے لیے بھی اپنے آپ کو وقف کریں۔ میرا اس وقت ان لوگوں کے بارے میں یہ پیغام ہے جو باہر ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی باتیں ختم نہیں ہو رہی ہیں۔ کوئی جا کر ان کو بتائے کہ عبادت شروع ہو چکی ہے، پاکماز شروع ہو چکی ہے۔ آپ میں سے کوئی نہیں اٹھنے والا، آپ اٹھے نا، جائیں، بتائیں، سمجھائیں انہیں، جائیں ذرا، کوئی خواتین کی طرف جائے، کوئی مردوں کی طرف جائے۔ یہ ہر دفعہ ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ لوگ افسوس کے لیے آتے ہیں، لیکن باہر بیٹھے گفتگو ان کی ختم نہیں ہوتی ہے۔ چاہیے کہ جب ہم آئے ہیں جس کے لیے، اس کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں۔ یہی حقیقی معنوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا ہے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم اوروں کے کام آئیں، اوروں کے لیے زندگی بسر کریں۔ اور آج خدا کا کلام بھی ایسا ہی پیغام ہمیں دیتا ہے کہ ہم اوروں کے لیے زندگیاں بسر کریں، اپنے لیے نہیں، اوروں کے لیے۔ اور خدا کا کلام ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ آج کی پہلی تلاوت بھی جو رومیو کے نام خط سے لی گئی ہے، پولس رسول نے اپنی ساری زندگی یسوع مسیح کے لیے وقف کر دی تھی۔ پوری ذات، کیا میں جیتا کیا مرتا ہوں یسوع مسیح کے لیے ہوں۔ کون سی چیز ہمیں اس سے جدا کرے گی؟ نہ موت، نہ بیماری، نہ مملکتیں، کوئی چیز ہمیں اس سے جدا نہ کرنے پائے۔ وہ ہر طرح سے یسوع مسیح کی مصلوبیت کے لیے، اس کے پیغام کے لیے، اس کے پرچار کے لیے وقف تھا، اور اسی کے لیے وہ جو ہے سرگرم رہتا تھا۔ اس کی ساری فکر، اس کی سوچ یسوع مسیح کے لیے تھی اور روحوں کی نجات کے لیے۔ پولس رسول نے آج جو خط ہمارے سامنے لے کر آیا ہے، مقدس پولس رسول کا خط رومیو کے نام، رومیو کے لیے یہ خط لکھا۔ یہ وہ کلیسیا ہے جو روم میں اس وقت موجود تھی، اور وہاں پولس رسول نے خط لکھا، اے بھائیو، ہم میں سے نہ کوئی اپنے واسطے جیتا ہے، نہ کوئی اپنے واسطے مرتا ہے۔ اگر ہم جیتے ہیں تو خداوند کے واسطے جیتے ہیں، اور اگر مرتے ہیں تو خداوند کے واسطے مرتے ہیں۔ اس لیے ہم جیتے یا مرتے خداوند ہی کے ہیں، کیونکہ مسیح اسی لیے مرا اور زندہ ہوا تاکہ مردوں اور زندوں دونوں کا خداوند ہو۔ ہمارا مرنا بھی اسی کے لیے ہے، ہمارا جینا بھی اسی کے لیے ہے،
اور صرف اسی کے لیے نہیں بلکہ اسی کی ذات میں ایک دوسرے کے لیے بھی ہے، اپنے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے مسیحی زندگی کہ ہم دونوں صورتوں میں مسیح کے ہیں، ایک دوسرے کے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہونا چاہیے۔ اپنے لیے تو سب ہی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا۔ اور آج جب ہم انجیل مقدس کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس میں بھی مسلسل ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کس طریقے سے خداوند یسوع مسیح دوسروں کے لیے وقف ہو گیا، اپنی جان کا فدیہ دیتا ہے۔ اور مقدس یوحنا کی انجیل میں بھی یہ خود بیان دے دیا خداوند یسوع مسیح نے گیہوں کے دانے سے کہ اگر گیہوں کا دانہ مر نہیں جاتا تو بہت پھل نہیں لاتا ہے، گندم کا دانہ جب تک مر نہیں جاتا پھل نہیں لاتا۔ اپنی جان دوسروں کے لیے وقف کر دیتا ہے، وافر مقدار میں پھل مہیا کرتا ہے تاکہ لوگ بھرپور طریقے سے سیر ہو جائیں۔ ایک دانہ جو ہے جب مرتا ہے تو ایک سٹے میں کتنے دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسی ہماری زندگی ہونی چاہیے کہ ہم اپنی ذات سے پورے کنبے کو فائدہ دیں، پوری کلیسیا کو فائدہ دیں، پوری قوم کو فائدہ دیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے پوری انسانیت کی نجات کے لیے اپنی جان کا فدیہ دے دیا ہے۔ مسلم میرے عزیزو، آج جو انجیل مقدس پڑھی گئی مقدس یوحنا ہی کی انجیل سے ہے، اور اس میں خاص طور پر پاک شراکت کے بارے میں ہمیں بہت خوبصورت دھیان دیا ہے کہ یہ پاک شراکت جو مقرر ہو گئی تھی پاک جمعرات کو، یہ لو کھاؤ یہ میرا بدن ہے، یہ لو پیو یہ میرا خون ہے۔ اور یسوع مسیح نے موت کا پیالہ پی لیا، اور پیالے کو پینے کا مطلب یہ ہے اپنی جان کا فدیہ دے دینا، کیونکہ یہی بات ایک دفعہ سقراط سے کہی گئی تھی کہ یا تو یہ تعلیم چھوڑ دو، یہ جو تم تعلیم دیتے ہو، یا پھر یہاں سے چلے جاؤ، یا پھر موت کا پیالہ یعنی زہر کا پیالہ پی لو۔ خداوند یسوع مسیح نے اسی طرح جو ہے موت کا فدیہ دے دیا، اور اسی طرح سقراط بھی جو ہے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے، اپنی تعلیمات کو سچا ثابت کرنے کے لیے زہر کا پیالہ پی لیتا ہے۔ اسی طرح خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کا فدیہ دیا تاکہ ہم سب نجات پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ اور اس نے یہ زندگی کا جو عمل ہے ہمارے لیے یوکرسٹ میں بھیج دیا ہے کہ جو میرا بدن کھاتا اور خون پیتا اس میں زندگی ہے، اور میں روز قیامت اسے زندہ کروں گا۔ اس طرح مسیح میں میرے عزیزو، یہ جو یوکرسٹ خداوند یسوع مسیح نے مقرر کی، تو اس میں ہمارے سامنے زمانے بھی آتے ہیں۔ اسی حوالے میں زمانے آتے ہیں کہ یسوع مسیح کی قربانی جو ہے رائے گاہ نہیں گئی، اور یسوع مسیح نے اس میں کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے، اتر رہی ہے۔ یہ بھی بات ہے، یہ نہیں صرف اتری تھی، اتری ہے، اتر رہی ہے۔ کافی جگہوں پر بیان ہے، اور کس جگہ پر یہ ہے کہ اتر رہی ہے۔ ہر وقت جب پاکماس ہوتی ہے تو یہ زندہ روٹی آسمان سے اترتی ہے۔ یہ پاک شراکت کی جب رسم ہوتی ہے، کاہن جو ہے روٹی اور انگوری مے پر جب ہاتھ ایسے رکھتا ہے، روح القدس کو بلاتا ہے، اور روح القدس ہی سے یہ روٹی اور انگوری مے خداوند یسوع مسیح کے بدن اور خون میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ روح القدس پاک تثلیث کا تیسرا شخص جو بڑی قوت ہے، بڑی طاقت ہے، اسی کی وجہ سے یہ روٹی جو ہے یسوع مسیح کا بدن بنتی ہے، اور یہ مے جو ہے یسوع مسیح کا خون بن جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ کاہن جو ہے اعتراف کے ساکرامنٹ میں گناہ معاف کرتا ہے روح القدس کے ساتھ۔ تو یہ خاص باتیں ہیں جو ہمارے کیتھولک مسیح ایمان کے لیے ہے کہ کس طریقے سے خداوند ہمارے گناہ معاف کرتا ہے، ہمیں زندگی دیتا ہے، اور یہ یوکرس جو ہے اس میں بھرپور طریقے سے ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی ہے۔
اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ہمیشہ تک زندہ رہے گا، اور جو روٹی جہان کی زندگی کے لیے میں دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ پس یہودی آپس میں یوں کہہ کر تکرار کرنے لگے کہ یہ اپنا گوشت ہمیں کیوں کر کھانے کو دے سکتا ہے؟ مگر یسوع نے ان سے کہا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ابن انسان کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تو تم میں زندگی نہیں ہوگی۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ ہمیشہ کی زندگی کی ضمانت ہے یہ یوکرسٹ، جسے ہمیں باقاعدگی سے اور پورے ایمان کے ساتھ اور ہوش و حواس کے ساتھ باقاعدگی سے لینی چاہیے۔ لکھا ہے کیونکہ میرا گوشت حقیقی غذا اور میرا خون حقیقی شرب ہے، جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح باپ نے جو زندہ ہے مجھے بھیجا، میں باپ سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھاتا ہے مجھ سے زندہ رہے گا۔ اور جو روٹی آسمان سے اتری ہے یہی ہے، باپ دادا کی طرح نہیں کہ کھایا اور مر گئے۔ جو یہ روٹی کھائے گا وہ ابد تک زندہ رہے گا۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس زندگی کی روٹی کو ہمیشہ باقاعدگی سے لیتے رہیں، کیونکہ اس میں ہمارے لیے اب بھی زندگی ہے اور آنے والے وقتوں کے لیے بھی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور خداوند ہمیں یہ مرغن غذا، اعلیٰ غذا، فرشتوں کی غذا، آسمانی غذا زمین پر مہیا کرتا ہے، تاکہ ہم زمین پر رہتے ہوئے اس ابدی آسمانی غذا سے سیر ہوتے رہیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، آج جب ہم اپنے بھائی کو یاد کرتے ہیں رشید مسیح کو، تو یاد رکھیں کہ اسی کے نام کا بپتسمہ لیا ہے اور ساکرامنٹ سے فضل حاصل کیا ہے، اور خاص طور پر یوکرسٹ سے قوت اور طاقت حاصل کی ہے جو ہمارے لیے ابدی زندگی ہے۔ آئے ہم آج خدا ہم سے دعا کریں کہ خدا ہم سب کو فضل بخشے، تاکہ ہم بھرپور طریقے سے اس آسمانی غذا سے سیر ہوتے رہیں، تاکہ ہم نہ صرف اس دنیا میں زندگی پائیں بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے بھی زندگی پائیں۔ اس لیے مسیح میرے عزیزو، ہماری زندگی جو ہے دوسروں کے لیے ہے، ہماری زندگی خداوند کے لیے ہے، ہماری زندگی ایک دوسرے کی بقا کے لیے ہے، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ہے۔ اور یہی آج خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم کیا جیتتے ہیں کیا مرتے ہیں، ہم خداوند ہی کے ہیں۔ اس لیے پولس رسول بھرپور طریقے سے دوسروں روحوں کے نجات کے لیے کام کرتا ہے۔ اس طرح ہماری بھی جو زندگی ہے وہ دوسروں کے لیے اعلیٰ نمونہ ہو، تاکہ ہم اپنی زندگی سے بھرپور طریقے سے ثابت کریں کہ ہماری زندگیاں خداوند کے لیے ہیں، ہمارا وقت خداوند کے لیے ہے، ہماری توجہ خداوند کے لیے ہے، اور ہم خداوند ہی کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، تاکہ بھرپور طریقے سے خداوند سے برکات پائیں، زندگی پائیں، اور مرحوم کے لیے ابدی حیات پائیں، اور سوگوار خاندان کے لیے تسلی اور تشفی پائیں۔ خداوند ہم سب کو ایسا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مسیح ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے آمین۔